اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت یا رحم الرحیم یا غفور رحیم غفور رحیم یا ذی الجلال والاکرام ذی الجلال والاکرام صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ تفسیر شروع کرتی ہوں۔ چھٹا سپارہ سورہ مائدہ ہی چل رہا ہے ابھی پچھلے روز سے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یعنی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب فرما رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب فرمائے تھے، بنی اسرائیل پر تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ خدا کی نوازشیں ہوئیں، اور اگر تو اسی لیے صحیح نہیں کہ امتی محمدیہ کی نسبت خود قرآن میں تصریح ہے۔ اعلیٰ عمران رکوع 12 اور اس کے بعد رکوع 17، یعنی خدا نے پیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیری اولاد کو یہ ملک دوں گا۔ وہ وعدہ ضرور پورا ہونا۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر پورا ہو۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں بزدل یا پست ہمتی دکھلا کر غلامی کی زندگی کی طرف مت بھاگو، یعنی بہت قوی ہے کر تنومند اور پرروب، یعنی مقابلہ کی ہمت ہم میں نہیں۔ ہاں بدون ہاتھ پاؤں ہلائے پکی پکائی کھا لیں گے۔ آپ مجاجہ کے زور سے انہیں نکال دے، یعنی کہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہ جائیں لڑائی میں۔ وہ دو شخص حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا نے تھے جو خدا سے ڈرتے تھے، اس لیے عمالقہ وغیرہ کا کچھ ڈر ان کو نہ رہا۔ ہر کے تردید حق از تقوی گریز، یعنی ہمت کر کے شہر کے پھاٹک تک تو چلو، پھر خدا تم کو غالب کرے گا۔ خدا اسی کی مدد کرتا ہے جو خود بھی اپنی مدد کرے۔ معلوم ہے کہ اسباب مشروعہ کو ترک کرنا توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش اور جہاد کرے، پھر اس کی ثمرہ پر آخری منزل پر پہنچ کر ہونے کے لیے خدا پر بھروسہ رکھے، اپنی کوشش پر نازا اور مغرور نہ ہو۔ باقی اسباب مشروعہ کو چھوڑ کر خالی امیدیں باندھتے رہنا توکل نہیں، تعطل ہے۔ یہ اس قوم کا مقولہ ہے جو دعویٰ رکھتی تھی، مگر یہ گستاخانہ کلمات ان کے مستمر تمرد و طغیان سے کچھ بھی مستبعد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت دلگیر ہو کر یہ دعا فرمائی، چونکہ تمام قوم کی عدل حکمی اور بزدلانہ عصیان کو مشاہدہ فرما رہی تھی، اس لیے دعا میں بھی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا وہ بھی نبی معصوم تھے اور کسی کا ذکر نہیں کیا۔ یوشع اور کالب بھی دونوں کے ساتھ تباً آ گئی، یعنی کہ وہ دونوں جو مومن آدمی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، دعا جو کہتا اپنے بھائی کے لیے، تو میں وہ دونوں بھی آ گئے دعا میں۔ یعنی جدائی کی دعا حسی یا ظاہری طور پر تو قبول نہ ہوئی، ہاں معنی جدائی ہو گئی کہ وہ سب تو عذاب الہی میں گرفتار ہو کر حیران و سرگردہ پھرتے
تھے اور حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام پیغمبرانہ اطمینان اور پورے قلبی سکون کے ساتھ اپنے منصب ارشاد و اصلاح پر قائم رہے۔ جیسے کسی بستی میں عام وبا پھیل پڑی، ہزاروں بیماروں کے مجمع میں دو چار تندرست اور قوی قلب ہو جو ان کے معالجہ، چارہ سازی یا تفقد احوال میں مشغول رہیں۔ جدائی کا ترجمہ جدائی کر دے کی جگہ فیصلہ کر دینے ہوتا تو یہ مطلب زیادہ واضح ہو جاتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سب قصہ اہل کتاب کو سنا ہے اس پر کہ تم پیغمبر آخر زماں کی رفاقت نہ کرو گے جیسے تمہارے اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت چھوڑ دی تھی اور جہاد سے جان چرا بیٹھے تھے، تو یہ نعمت ان کو نصیب ہو گئی۔ چنانچہ نصیب ہوئی۔ ایک لمحہ کے لیے سارے رکوع کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ کے احوال پر غور کیجیے۔ ان پر خدا کے وہ انعامات ہوئے جو نہ پہلے کسی امت پر ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ ان کے لیے خاتم الانبیاء سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدی شریعت دے کر بھیجا۔ ان میں وہ علماء ائمہ پیدا کیے جو باوجود غیر نبی ہونے کے انبیاء کے وظائف کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ ایسے خلفاء بنی نبی علیہ السلام کے بعد امت کے قائد بنے جنہوں نے سارے جہان کو اخلاق اور اصول، سیاست وغیرہ کی ہدایت کی۔ اس امت کو بھی جہاد کا حکم ہوا، عمالقہ کے مقابلہ میں نہیں، روئے زمین کے تمام جبارین کے مقابلہ میں، محض سرزمین شام فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشرق مغرب میں کلمت اللہ بلند کرنے اور فتنہ کی جڑ کاٹنے کے لیے۔ بنی اسرائیل سے خدا نے ارض مقدسہ کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس امت سے رکوع 7 اگر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد میں پیٹ پھیرنے سے منع کیا تو اس امت کو بھی خدا نے اس طرح خطاب کیا ہے۔ انفال رکوع 2 انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقا تو عمالقہ سے ڈر کر یہاں تک کہہ گزرے کہ تم اور تمہارے پروردگار جا کر لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے۔ لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ سمندر کی موجوں میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں کود پڑیں گے اور ایک شخص بھی ہم میں سے علیحدہ نہیں رہے گا۔ رضی اللہ عنہ۔ امید ہے کہ خدا آپ کو ہماری طرف سے وہ چیز دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ ہو کر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے جہاد کریں گے۔ خدا کے فضل سے وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی مدت بنی اسرائیل فتوحات سے محروم ہو کر وادی طے میں بھٹکتے رہے، اس سے کم مدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مشرق مغرب میں ہدایت و ارشاد کا جھنڈا گاڑ دیا۔ رضی اللہ رضو ذالک لمن خشی رب، یعنی آدم کے وہ دو صلبی بیٹوں کا قابیل و حابیل کا قصہ بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب یہ حکم دیا گیا کہ ظالموں اور جابروں سے قتال کرو تو خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ اب حابیل قابیل کا قصہ سنانا اس کی تمہید کی متقی اور مقبول بندوں کا قتل جو شدید ترین جرائم میں سے ہیں اور جس سے ان لوگوں کو بے انتہا تہدید و تشدید کے ساتھ منع کیا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ مالعون ہمیشہ کیسے مستعد تیار نظر آتے، پہلے بھی کتنے نبیوں کو قتل کیا، آج بھی خدا کے سب سے بڑے پیغمبر کے خلاف ازراہ بغض و حسد کیسے کیسے منصوبے گاٹھتے رہتے۔ گویا ظالموں اور شریروں کے مقابلہ سے جان چرانا، بے گناہ معصوم بندوں کے خلاف قتل و سازشیں کرنا اس قوم کا شیوا رہا۔ اس پر نحن ابناء اللہ احباء کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں۔ اس تقریر کے موافق قابیل و حابیل کا قصہ پھر اس آیت کی تفریح میں یہ سب تمہید ہوگی۔ اس مضمون کو جس قصہ تفریح کے ختم پر فرمایا یعنی آدم علیہ السلام دستور کے موافق
जो लड़की हाबिल के निकाह में देना चाहते थे, काबिल इसका तलबगार हुआ। हजरत आदम के इशारा से दोनों ने खुदा के लिए कुछ न्याज की, जिसकी न्याज मकबूल हो जाए लड़की उसी को दे दी जाए। आदम अलैहिस्सलाम को गालिबन ये यकीन था कि हाबिली की न्याज मकबूल होगी, चुनांचा ऐसा ही हुआ। आतिशे आसमानी जाहिर हुई और हाबिल की न्याज वो खा गई। यही अलामत इस वक्त कबूल इंदल्लाह की थी। काबिल ये देखकर आतिशे हसद में जलने लगा। अब बजाय इसके कि मकबूलियत के वसाइल इख्तियार करता, गैज़ व गज़ब में अपने हकीकी भाई को कत्ल की धमकियां देने लगा। यानी हाबिल ने कहा, मेरा इसमें क्या कसूर है? खुदा के यहाँ किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलती, तकवा चलता है। गोया मेरी न्याज कबूल कर ली गई, इसका सबब तकवा है। तू भी अगर तकवा अख्तियार कर ले तो खुदा को तुझसे कोई ज़िद नहीं। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई नाहक किसी को मारने लगे, इसको रुख्सत है कि जालिम को मारे। अगर सब्र करे तो शहादत का दर्जा। ये हुक्म अपने मुसलमान भाई के मुकाबला में है, वरना जहाँ इंतकाम, मदाफत, शरी, मसलहत व ज़रूरत हो वहाँ हाथ पाँव तोड़कर बैठ रहना जायज़ नहीं। मसलन काफिरों बागियों से कत्ल कर। सूरा रुकू 4। यानी मैं तुझसे डर कर नहीं बल्कि खुदा से डर कर ये चाहता हूँ, यानी हाबिल ने, जहाँ तक शरण गुंजाइश है भाई के खून में अपनी हाथ रंगीन न करूँ। हाबिल ने कहा काबिल को, जो दोनों बेटे थे आदम अलैहिस्सलाम के, काबिला। अय्यूब सख्तियानी फरमाते थे कि उम्मती मोहम्मदिया में से पहला शख्स जिसने इस आयत पर अमल करके दिखलाया हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु है। इब्ने कसीर, जिन्होंने अपना गला कटवा दिया लेकिन अपनी रज़ा से किसी मुसलमान की उंगली न कटने दी। यानी मेरे कत्ल का गुनाह भी अपने दूसरे गुनाहों के साथ हासिल कर ली। हाबिल कहने लगे काबिल को। इब्ने जरीर ने मुफस्सिरीन का इजमा नकल किया है कि बाहसमी के माने यही है। बाकी जिन्होंने ये लिखा है कि क़यामत में मजलूम के गुनाह जालिम पर डाले जाएंगे, वो मजमून भी एक हैसियत से सही है, मगर मुहक्किकीन के नज़दीक को इस आयत की तफसीर नहीं। अब हाबिल के कलाम का हासिल ये हुआ कि अगर तूने यही ठान ली है कि मेरे कत्ल का बवाल अपने सर रखे, तो मैं भी इरादा कर लिया है कि कोई मदाफत, मतलब कोई बचाव हम अपनी तरफ से न करेंगे, मदाफत अपनी जानिब से न करूं, हत्ता कि तर्क अज़मियत का हर भी मुझ पर ना आने पाए। मतलब कि ज़ुबान से भी ना हम कुछ बोले, हत्ता कि तर्क अज़मियत का हर भी मुझ पर ना आने पाए, ऐसा सबर। यानी तेरे उम्र भर के गुनाह तुझ पर साबित रहे और मेरे खून का गुनाह चढ़े। हाबिल ने कहा काबिल को, भाई को, और मजलूमियत की वजह से मेरे गुनाह उतरे। मौज़ह अल कुरान, शायद इब्तिदा में कुछ झिझक होगी, शुदा नफ्स अम्मारा ने ख्याल पुख्ता कर दिया, और यही कैफियत उमूमन मासी की इब्तिदा में होती है। दुनियावी खुसरान तो ये कि ऐसा नेक भाई जो कुव्वत बाजू बनता हाथ से खोया और खुद पागल होकर मरा। हदीस में है कि जुल्म और क़िता रहम दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा आखिरत से पहले यहाँ भी मिलती है। उखरवी खुसरान ये कि जुल्म व क़िता रहम, कत्ल अमद बद अमनी का दरवाज़ा दुनिया में खोल देने से इस सब गुनाहों की सज़ा का मुस्तजिब हुआ, और आइंदा भी जितने इस नौवियत के गुनाह दुनिया में किए जाएंगे, सब में बानी होने की वजह से इसकी शिरकत रही। मतलब कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो वही के बारे में है कि जब से कि इन कत्ल, जब तक क़यामत है बेगुनाह कोई का भी कत्ल होगा
تو وہ سارا گناہ اوپر جائے گا. یہ ہے کہ دنیا میں کیے جائیں گے سب میں بانی ہونے کی وجہ سے اس کی شرکت رہے، جیسا کہ حدیث میں مسئلہ ہے. چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اس سے پہلے کوئی انسان نہ مرا تھا، اس لیے قتل کے بعد اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کو کیا کرے. آخر ایک کوے کو دیکھا کہ زمین کو کڑید رہا، دوسرے سے مردہ کوے کو مٹی ہٹا کر زمین میں چھپا رہا. اسے دیکھ کر کچھ عقل آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں، اور افسوس بھی ہوا کہ میں عقل و فہم بھائی کی ہمدردی میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوا. شاید اسی لیے حق تعالیٰ نے ایک ادنا جانور کے ذریعے سے اسے تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنی وحشت اور حماقت پر کچھ شرمائے. جانوروں میں کوے کی خصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑ دینے پر بہت شور مچاتا ہے. پچھتانا وہ نافع ہے جس کے ساتھ گناہ سے معذرت، انکسار اور فکر و تدارک بھی ہو. اس موقع پر اس کا پچھتانا حق تعالیٰ کے عصیان پر نہیں بلکہ اپنی بدحالی پر تھا جو عقل کے بعد اسے لاحق ہوئی. یعنی کہ وہ اپنے گناہ پر نہ پچھتایا بلکہ اپنی عقل پر پچھتایا کہ ہم کوے سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ کوا بھی زمین کڑید کے کوے کو دفن کرنے لگا. اور قابل کو یہ بھی عقل نہ تھی. یعنی ناحق قتل میں خود جو دنیوی اور اخروی خسران ہے، جو نتائج اس پر مرتب ہوتے، حتیٰ کہ خود قاتل بھی اس حرکت کے بعد بسا اوقات پچھتاتا اور کافی افسوس ملتا. اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل کو ہدایت کی کہ ملک میں فساد کرنے کے بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً اہل حق کو دین حق سے روکے، یا پیغمبروں کو اہانت کرے، یا الیاذ باللہ مرتد ہو کر اپنے وجود سے دوسروں کو مرتد ہونے کی ترغیب دے. وقص علی ذالک، یعنی اول روئے زمین پر بڑا گناہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس کے بعد رسم پڑ گئی. اسی سبب سے توریت میں اس طرح فرمایا کہ ایک کو مارا جیسے سب کو مارا. یعنی ایک کے ناحق خون کرنے سے دوسرے بھی اس جرم پر دلیر ہوتے ہیں. تو اس حیثیت سے جو شخص ایک کو قتل کر کے بدامنی کی جڑ قائم کرتا ہے، گویا وہ سب انسانوں کے قتل عام بدامنی کا دروازہ کھول رہا ہے. آج جو کسی ایک کو زندہ کرتا یعنی کسی ظالم قاتل کے ہاتھ سے بچاتا ہے، گویا وہ اپنے عمل سے سارے انسانوں کو بچانے اور معمون کرنے کی دعوت دے رہا ہے. یعنی جو ایک انسان کو نقصان پہنچا وہ سارے نو انسان کو پہنچا، جو ایک آدمی کو امن دیس وہ سارے انسان کو دیس. مترجم رحمۃ اللہ نے بنیات سے کھلے حکم مراد لیے. یہ بھی ممکن ہے کہ بینات سے وہ کھلے کھلے نشان مراد لیے جائیں جن سے کسی پیغمبر کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہو. یعنی بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ایسے کھلے نشان دے کر، ایسے کھلے احکام سن کر بھی اپنے ظلم و طغیان اور دست درازیوں سے باز نہ آئے. انبیاء معصومین کو قتل اور آپس میں ناحق خون کرنا ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. آج بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل یا ایذا رسانی اور مسلمانوں کو تذلیل کے لیے ہر قسم کی ناپاک سازشیں کرتے رہتے ہیں. اتنا ہی نہیں سمجھتے کہ جب حکم تورات کے موافق اتفق کسی ایک آدمی کا ناحق مار ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا اس کا قاتل تمام دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے. تو دنیا کے سب سے زیادہ کامل اکمل انسان اور سب سے زیادہ مقبول و مقدس جماعت کے قتل و ایذا رسانی کے در پہ ہونا، ان سے لڑائی اور مقابلہ کے لیے کمر باندھنا خدا کے نزدیک کتنا بھاری جرم ہوگا. خدا کے سفرہ سے لڑائی تو در حقیقت خدا ہی سے لڑائی کرنا ہے. شاید اس لیے اگلے آیت میں ان لوگوں کو دنیوی آخروی سزا کا ذکر کیا گیا جو خدا اور پیغمبر سے لڑائی
کرتے ہیں یا دنیا میں طرح طرح کے فساد پھیلا کر مصرفن فی الارض کے مصداق بنتے ہیں، یعنی بد امنی کرنے کو اکثر مفسرین نے اس جگہ رہزنی یا ڈکیتی مراد لیا، مگر الفاظ کو عموم پر رکھا جائے تو مضمون زیادہ وسیع ہو جاتا۔ آیت کی جو شان نزول احادیث صحیحہ میں بیان ہوئی وہ بھی اس کو مقتضی ہے کہ الفاظ کو ان کے عموم پر رکھا جائے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا یا زمین پر فساد بد امنی پھیلانا، دو لفظ ایسے ہیں جن میں کفار کے حملے، ارتداد کا فتنہ، رہزنی، ڈکیتی، ناحق قتل و نہب، مجرمانہ سازشیں اور مغویانہ پروپگنڈا سب داخل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر جرم ایسا ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ان چار سزاؤں میں سے جو آگے مذکور ہے کسی نہ کسی سزا کا ضرور مستحق ٹھہرتا ہے، یعنی داہنا ہاتھ بایاں پاؤں کہیں اور لے جا کر انہیں قید کر دیں، کما ہو مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکو کے احوال چار ہو سکتے تھے: قتل کیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی، قتل بھی کیا مال بھی لیا، مال چھین لیا مگر قتل نہیں کیا۔ چار، مال چھین سکے نہ قتل کر سکے، قصداً تیاری کرنے کے بعد ہی گرفتار ہو گئے۔ چاروں حالتوں میں بالترتیب یہی چار سزائیں ہیں جو بیان ہوئی، یعنی مذکورہ بالا سزائیں جو حدود اور حق اللہ کے طور پر تھی وہ گرفتاری سے قبل توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گی، مثلاً اگر کسی کا مال لیا تھا تو ضمان دینا ہوگا، اس کا بدلہ دینا ہوگا، قتل کیا تھا تو قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، ان چیزوں کے معاف کرنے کا حق صاحب مال یعنی جے کا مال لیا آج جے کے ورثہ کو قتل کیا اس صاحب مال اور صاحب ولی مقتول کو حاصل ہے۔ تنبیہ یا اس حد کے سوا باقی حدود مثلاً حد زنا، حد شرب خمرہ، حد سرقہ اور حد قذف توبہ سے مطلق ساقط نہیں ہوتی۔ وسیلہ کی تفسیر ابن عباس، مجاہد، ابو وائل، حسن وغیرہ اکابر سلف نے قربت سے کی ہے کہ تو وسیلہ ڈھونڈنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کا قرب وصول تلاش کرو۔ قتادہ نے کہا اے تقرب علیہ، خدا کی نزدیکی حاصل کرو، اس کی فرما برداری اور پسندیدہ عمل کے ذریعہ سے۔ ایک شاعر کہتا ہے اس میں یہ ہے معنی قرب و اتصال کے مراد ہے، اور جو حدیث میں آیا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک نہایت ہی اعلیٰ منزل ہے جو دنیا میں کسی ایک بندہ کو ملے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اذان کے بعد میرے لیے خدا سے وہی مقام طلب کیا کرو۔ اللہ دعا ہے اذان کے بعد کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ وبعثہ مقاما محمودا۔ تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وسیلہ ایک جنت میں مقام ہے، جو حدیث میں آیا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک نہایت ہی اعلیٰ منزل ہے جو دنیا میں کسی ایک بندہ کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان کے بعد یہی دعا جو ابھی ہم پڑھا میرے لیے خدا سے وہی مقام طلب کیا کرو۔ تو اس مقام کا نام بھی وسیلہ اس لیے رکھا گیا کہ جنت کی تمام منزلوں میں سب سے زیادہ عرش رحمان کے قریب ہے، یعنی کہ وہ جنت اللہ کے عرش کے قریب ہے، حق تعالیٰ کے مقامات قرب میں سب سے بلند واقع ہوا ہے۔ بہرحال اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تب قربت نصیب کرے، فقط نصیب کرے۔ جنت کی تمام منزلوں میں سب سے زیادہ عرش رحمان کے قریب ہے، حق تعالیٰ کے مقام قرب میں سب سے بلند واقع ہوا ہے۔ بہرحال پہلے فرمایا کہ ڈرتے رہو اللہ سے
لیکن یہ ڈر ایسا نہیں جیسے آدمی سانپ بچھو یا شیر بھیڑیے سے ڈر کر دور بھاگتا، بلکہ اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کی خوشنودی اور رحمت سے دور نہ جا پڑو۔ اسی لیے اتقوا اللہ کے بعد وابتغوا الیہ وسیلۃ فرمایا، یعنی اس کی ناخوشی یا بود و ہجر سے ڈر کر قرب و وصول حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ظاہر ہے کہ کسی چیز سے قریب ہم اس وقت ہو سکتے ہیں جبکہ درمیانی راستہ طے کر لیں جس پر چل کر اس کے پاس پہنچ سکتے ہو۔ اسی کو فرمایا ہے جہاد کرو اس کی راہ میں، یعنی اس پر چلنے کی پوری کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس کی نزدیکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو۔ پچھلے رکوع کے آخر میں ان لوگوں کی دینی اخروی سزا بیان فرمائی تھی جو خدا اور رسول سے جنگ کرتے اور ملک میں بدامنی اور فساد پھیلاتے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ان سزاؤں سے ڈرا کر بتلایا گیا کہ جب شقی اور بدبخت لوگ خدا اور رسول سے جنگ کرے تو تم خدا رسول کی طرف ہو کر بدبخت لوگ خدا جہاد کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو تم اپنی کوشش اور حسن عمل سے امن و سکون قائم کرنے کی فکر کرو۔ پچھلی آیت میں بتلایا تھا کہ انسان خدا سے ڈرنے، اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے ہی سے فلاح و کامیابی کی امید کر سکتا ہے۔ اس آیت میں تنبہ فرما دیا کہ جن لوگوں نے خدا سے روگردانی کی وہ آخرت میں اگر روئے زمین کے سارے خزانے بلکہ اس سے بھی زائد خرچ کر ڈالیں گے اور فدیہ دے کر عذاب الہی سے چھوٹنا چاہیں گے تو یہ ممکن نہ ہوگا، غرض وہاں کی کامیابی تقوی، ابتغائے وسیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتی ہے، رشوت اور فدیہ سے نہیں ہو سکتی۔ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہ گار مومن ایک مدت تک دوزخ میں رہ کر پھر نکالے جائیں گے۔ اللہ معاف۔ حق تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اس آیت ان احادیث کے مخالف نہیں، کیونکہ یہاں شروع آیت سے صرف کفار کا حال بیان کیا گیا ہے، مومنین کے متعلق اس آیت میں کوئی حرف نہیں۔ یعنی پہلی مرتبہ چوری کرے تو داہنا ہاتھ گٹے پر سے کاٹ دو، باقی تفاصیل کتب فقہ میں ملیں گی۔ پچھلی رکوع میں ڈکیتی وغیرہ کی سزا ذکر کی گئی تھی۔ درمیان میں بعض مناسبات کی وجہ سے جن کو ہم بیان کر چکے ہیں، مومن کو چند ضروری نصائح کی گئی ہے۔ اب پھر اسی پچھلے مضمون کی تکمیل کی جاتی ہے، یعنی وہاں ڈکیتی کی سزا مذکور ہوئی تھی، اس آیت میں چوری کی سزا بتلا دی، یعنی جو سزا چور کی دی جا رہی ہے وہ مال مشروب کا بدلہ نہیں بلکہ اس کے فعل سرقہ کی سزا ہے، تاکہ اسے اور دوسرے چوروں کو تنبیہ ہو جائے۔ بلا شبہ جہاں کہیں یہ حدود جاری ہوتی ہیں وہ چار ہی کی سزا یابی کے بعد چوری کا دروازہ قطعاً بند ہو جاتا ہے۔ آج کل مدیانہ تہذیب اس قسم کے حدود کو وحشیانہ سزا سے معصوم کرتے ہیں، لیکن چوری کرنا اگر ان صاحبوں کے نزدیک کوئی مذہبی فعل نہیں، مہذب فعل نہیں، تو یقیناً آگ کی مہذب سزا اس غیر مہذب دستبرد کے استحصال میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر تھوڑی سی بحثت کا تحمل کرنے سے بہت سی چور مہذب بنائے جا سکتے ہیں تو حاملین تہذیب کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی تہذیبی مشن میں اس وحشت سے مدد مل رہی ہے۔ بعض نام نہاد مفسر بھی اس کوشش میں ہے کہ قطع ید ہاتھ کاٹنے کی سزا کو چوری کی انتہائی سزا قرار دے کر اس سے ہلکی سزا ہی کا اختیار شریعت حقہ سے حاصل کر دے، مگر مشکل یہ ہے کہ نہ تو چوری کی اس سے ہلکی سزا قرآن کریم میں کہیں موجود ہے اور نہ عہد نبوت یا عہد صحابہ میں اس کی کوئی نظیر پائی گئی۔ کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اتنے طویل عرصہ میں جتنے چور پکڑے گئے ان میں ایک بھی ابتدائی چور نہ تھا جس پر کم از کم جواز ہی کے طور پر قطع سے ہلکی کوئی ابتدا سزا جاری کی جاتی؟ اور یہ سورہ مائدہ ہی چل رہا ہے، 6 ہی پارہ ہے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غلطی سلطی ہو گئی ہوگی معاف کریے گا، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ مغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، دعائے مغفرت میں یاد کریے گا۔